عمر بن خطاب کے احکامات کا انتظار کر رہی تھی کہ اب یہاں سے آگے ان کا کیا اقدام ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے 2 خطوط روانہ کیے۔ ایک خط میں رومن امپائر کے لیے اسلامی فوج کو یروشلم کی جانب پیش قدمی کا حکم دیا، اور دوسرا خط پرشین امپائر کے لیے اسلامی فوج کے نام تھا، جس میں ہدایت دی گئی کہ وہ مدائن پر فتح حاصل کیے بغیر نہ روکے۔ اس حکم کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں مسلمانوں کی فوج پوری قوت کے ساتھ پرشین امپائر کے دارالحکومت مدائن کی جانب بڑھنے لگی۔ مسلمانوں کو یقین تھا کہ وہ اس شہر کو ضرور فتح کریں گے، کیونکہ اس عظیم فتح کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سالوں پہلے پیشنگوئی کر دی تھی۔ وہ وقت تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار مکہ کے سخت مظالم کے باوجود انہیں اسلام کی دعوت دے رہے تھے، مگر حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد مکہ میں رہنا انتہائی خطرناک ہو گیا تھا، جس پر آپ علیہ السلام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ ہجرت کے دوران مکہ کے سردار ابو سفیان نے یہ اعلان کیا کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا، اسے 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔